आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। सरकारी मुलाजमीन के वजीफे की उम्र में इजाफे का बिल असेंबली में मंजूर। बहुत जल्द 50,000 जायदादों पर किए जाएंगे तकर्रुरात। हरीश राव का तयखून। मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने असेंबली में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पर अमल आवरी और उर्दू में इम्तिहानात मुनक्किद करने का किया मुतालबा। हरीश राव ने हुकूमत की जानिब से दिया मुस्बत तयखून। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अरकान की ईमा पर बजट इजलास को किया गया मुलतवी। पार्लियामेंटी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी का इंकशाफ। मगरबी बंगाल में इख्तिदार पर आने पर किसानों को 18,000 रुपए देने अमित शाह का वादा। कटमनी इख्तिदार को खत्म करने अवाम से अपील। मगरबी बंगाल और आसाम में पहले मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर का इख्तिताम। पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन के कड़े इंतजामात। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरों से बात करते वक्त 6 फुट का फासला बरकरार रखें। अपने हाथों को मुसलसल धोते रहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। तेलंगाना असेंबली में आज 2 बिल्स को मंजूर कर लिया गया। मौजूदा और साबिक अरकान मुक़न्नना को फराहम की जाने वाले तिब्बी इमदाद को 10 लाख तक बढ़ाने के बशमूल पेंशन वजीफे में इजाफे के बिल को ऐवान में मंजूर कर लिया गया। पहले तिब्बी इमदाद के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाते थे, ताहम नए बिल में 10 लाख रुपयों की तिब्बी इमदाद रखी गई है। वजीफे को 70,000 रुपए किया गया है। इसके बशमूल सरकारी मुलाजमीन की उम्र को 61 बरस करने के बिल को भी मंजूरी दे दी गई। इन बिल्स को ऐवान में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पेश किया। रियासत के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज असेंबली में कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा इकदाम कर रही। हालिया दिनों अच्छी सेहत की वजह से मुलाजमीन की उम्र को बढ़ाने का हुकूमत ने फैसला किया है। ताहम उन्होंने ऐवान में वाज़ेह किया कि इसका बेरोजगार नौजवान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत बहुत जल्द 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। PRC फिटमेंट से मुतालिक बिल को भी असेंबली में मंजूर कर लिया गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली में आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन जाफर हुसैन मेराज ने कई मसाइल उठाए। उन्होंने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, तमाम मुलाजिमतों के इम्तिहानात उर्दू में लिखने की सहूलत देने का मुतालबा किया। रियासती वजीर टी हरीश राव ने मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज के सवाल का जवाब देते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम इम्तिहानात उर्दू में लिखने की सहूलत फराहम करने का तयक़ुन दिया। पेश है एक रिपोर्ट। असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज ऐवान असेंबली हैदराबाद शहर के मसाइल के बशमूल रियासत में मुसलमानों के दरपेश मसाइल को उठाया। जाफर हुसैन मेराज मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कब्रिस्तान के अराजी अलाट करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में खाली जायदादों पर तकर्रुरात करने का मुतालबा किया। मजलिस के रुकन ने रियासत की दूसरी सरकारी जबान उर्दू की अमल आवरी का मुतालबा करते हुए रियासत में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने की मांग की। सरकारी मुलाजिमतों में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को यकीनी बनाने का भी जाफर हुसैन मेराज ने हुकूमत से मुतालबा किया। मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि एक जो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड करी थी मैचिंग ग्रांट्स के लिए सर, रूरल लोकल बॉडीज के लिए जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट था सर, पल्ले प्रगति प्रोग्राम के अंदर सर, जो पंचायत के अंदर डंप यार्ड्स बना रहे सर, ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्ट द गार्बेज, और पार्क है सर, क्रिमिनेशन है और ग्रेवयार्ड है सर। तो मेरे आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं सर, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है सर, वहां पे एक मुस्लिम ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान भी अगर अलाट करेंगे ये स्कीम के अंदर तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट एक सेकुलर गवर्नमेंट है। इसके लिए मैं आपसे ख्वाहिश करना चाहता हूं कि आप इसके अंदर तवज्जो दीजिए सर। जबकि मजलिस के एक और रुकन अहमद बलाला ने हैदराबाद शहर में दरपेश बरक़ी मसाइल को ऐवान में उठाया। 2014 में जिस वक्त तेलंगाना बनाया गया, उसके बाद पुराने शहर साउथ सर्कल के अंदर कोई डिवीजन का, कोई सब डिवीजन का, कोई सेक्शन का कहीं पर इजाफा नहीं किया गया, जिसकी तरफ से
کوئی 2 سال سے کوئی مینٹیننس کا، کئی سالوں سے کوئی مینٹیننس کا کام نہیں کیا گیا. الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کو ہم جب بھی نمائندگی کرتے ہیں تو صرف بجٹ کا پرابلم بتاتے ہیں. اے بی کیبلز کی عدم موجودگی، اے بی کیبلز موجود نہیں ہیں، 11 KVA کے کیبل موجود نہیں ہیں، 70 اسکوائر mm کے کیبل موجود نہیں ہیں. ٹرانسفارمرز آئے دن ٹرپ ہوتے جا رہے ہیں. مینٹیننس کے لیے سب سے زیادہ پرابلم لائٹ کا، الیکٹریسٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مینٹیننس کی جو تکلیف ہو رہی ہے، مینٹیننس کی پرابلم کی طرف سے عوام 3-3 4-4 گھنٹے، حالانکہ کوئی پاور کٹ نہیں ہے، صرف مینٹیننس کی طرف سے پاور چلے جا رہا ہے. بیورو رپورٹ دوردرشن نیوز. پارلیمنٹ کے دونوں ایوان آج غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے گئے. پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ 8 مارچ کو شروع ہوا تھا، جو 8 اپریل تک ہونا تھا. تاہم مختلف ریاستوں میں انتخابات اور دیگر وجوہات کے پیش نظر اسے قبل از وقت ہی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. یہ جانکاری پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے دی. پیش ایک رپورٹ. اختتام ہوا ہے. آج پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں کی کارروائی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. 29 جنوری کو بجٹ اجلاس شروع ہوا تھا. اس اجلاس میں لوک سبھا میں 18، راجیہ سبھا میں 19 بلز کو منظور کر لیا گیا ہے. راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے ایوان کی کارروائی کے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کا اعلان کیا. ایوان کی کارروائی 104 گھنٹے چلائی گئی، جس میں 99% ہاؤس پروسیڈنگ شامل ہے. اپوزیشن کے ہنگاموں کی وجہ سے 21 گھنٹوں کی کارروائی میں خلل پڑا. نائب صدر جمہوریہ نے کووڈ کے دوران عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا. نائب صدر جمہوریہ نے کووڈ کے دوران عوام میں چوکسی لانے کی ذمہ داری قائدین کو سونپی. انہوں نے کہا کہ ایم پیز اپنے اپنے حلقوں میں جا کر عوام میں شعور بیدار کرے. Surge in the COVID-19 cases in some of the states, which is a cause of concern for all of us. I had also made an appeal to the members of parliament. I once again reiterate the same. Please guide the people to follow the guidelines issued by the central and state governments for containing the spread of virus. As people's representatives, members of parliament are expected to be available for consultation and guidance required by the people in the states and the constituencies. As the vaccination process is underway, I also appeal to all of you who are eligible to take the vaccine and also see to it that eligible people volunteer to take this vaccine. Even though the vaccines are being administered, we should not lower our guard against the virus. The Prime Minister aptly said, "Dawa hai bhi, kadai bhi," reminding that the people to guard against the complacency and continue to follow COVID-19 appropriate behavior. بعد ازاں کرسی صدارت پر فائز مہتاب نے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا. ایوان کے صوبی ارکان نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی جلد صحتیابی کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا. واضح ہے کہ اوم برلا کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے ہیں. بیورو رپورٹ دوردرشن نیوز. مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی قائد و مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پرولیا میں انتخابی ریلی سے خطاب کیا. اس موقع پر امیت شاہ نے ممتا بنرجی پر شدید تنقید کی. انہوں نے اس علاقے میں پانی کی پریشانی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے دیدی پر نشانہ سادھا. امیت شاہ نے ہر گھر میں کم از کم ایک روزگار دینے اور دراندازی کو روکنے کا وعدہ کیا. اس کے علاوہ پبلک سیکٹر میں خواتین کو روزگار فراہم کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا. ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا ہے کہ ملک میں عوامی شعبے کے بینکوں کے خانگیانے سے متعلق حکومت سے مذاکرات چل رہے ہیں. شکتی کانت داس دلی میں منعقدہ انڈیا اکنامک کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے. واضح ہے کہ سال 2021 اور 22 کے بجٹ میں مزید 2 بینکوں کو خانگیانے کا مرکز نے فیصلہ کیا ہے. اس بات کا وزیر فائنانس نے اعلان کیا تھا، جس کے پیش نظر شکتی کانت داس کے بیان کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا ماہانہ خصوصی ریڈیو پروگرام من کی بات 28 مارچ 11 بجے دوردرشن اور آکاش وانی کے سبھی چینلوں پر نشر کیا جائے گا. واضح ہے کہ وزیر اعظم اپنے خصوصی پروگرام میں مختلف امور پر اپنے خیالات کو عوام کے ساتھ سانجھا کرتے ہیں. وزیر اعظم کے خطاب کو فوراً بعد دوردرشن یادگیری اور سپتاگری پر اس کا تیلگو ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی شب 8 بجے تیلگو ترجمے کا دوبارہ نشر کیا جائے گا.
خواتین کو بااختیار بنانے میں سیلف ہیلپ گروپ اہم ثابت ہو رہا ہے۔ جگتیال ضلع میں سیلف ہیلپ گروپ کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ یہ گروپ استری ندھی کے بشمول کئی قرض لیتے ہوئے مصنوعات کو تیاری اور اس کی مارکیٹنگ کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر کے ایشور نے کہا کہ سیلف ہیلپ گروپ کے خواتین کی جانب سے تیار کردہ اشیاء کی برانڈ امیج کو فروغ دینے کے لیے سہاجا نام سے ایک برانچ شروع کیے۔ خواتین کی جانب سے تیار کردہ اشیاء کو یہاں فروخت کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ضلع کے ڈی آر ڈی او لکشمی نارائنا کے مطابق ضلع کے 18 منڈلز میں 41,370 خواتین گروپس ہیں جنہیں بینک لیکیج کے ذریعے 380 کروڑ روپیوں کا قرض فراہم کیا گیا ہے۔ وقار آباد ضلع کے تانڈوٹ کے سی آئی روی کمار نے دوردرشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی وبا کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ہر فرد کو احتیاطی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی اقدامات سے خود بھی اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ماسک کے استعمال، سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں اور کووڈ انسداد کے اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہوئے صحت مند معاشرہ تشکیل دیں۔ اس کے علاوہ تمام اہل افراد سے کووڈ انسداد کا ٹیکہ ضرور لینے کی بھی انہوں نے اپیل کی۔ اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ شب بخیر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین کے وظیفے کی عمر میں اضافے کا بل اسمبلی میں منظور۔ بہت جلد 50,000 جائیدادوں پر کیے جائیں گے تقررات۔ ہریش راؤ کا طے خون۔ مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اسمبلی میں 4% مسلم ریزرویشن پر عمل آوری اور اردو میں امتحانات منعقد کرنے کا کیا مطالبہ۔ ہریش راؤ نے حکومت کی جانب سے دیا مثبت طے خون۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ ارکان کی ایما پر بجٹ اجلاس کو کیا گیا ملتوی۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی کا انکشاف۔ مغربی بنگال میں اقتدار پر آنے پر کسانوں کو 18,000 روپے دینے امت شاہ کا وعدہ۔ کٹ منی اقتدار کو ختم کرنے عوام سے اپیل۔ مغربی بنگال اور آسام میں پہلے مرحلے کے لیے انتخابی تشہیر کا اختتام۔ پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن کے کڑے انتظامات۔